بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وقت شیطان مردود خدا کی لعنت کا مستحق قرار دیا گیا تو اس نے خداوند عالم سے روز قیامت تک کی مہلت مانگی۔ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے جا، مگر یہ مہلت لے کر کیا کرے گا؟ تو شیطان نے جواب دیا تھا، پروردگار، میں آخری وقت تک تیرے بندوں سے دور نہیں ہوں گا یہاں تک کہ ان کی روح پرواز کر جائے۔ تو رب العالمین نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں بھی اپنے بندوں کے لیے آخر تک توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم کتنا ہی نفس اور شیطان کے وسوسوں میں مبتلا ہو کر گناہوں کی دلدل میں ڈوب جائیں، مگر غفور الرحیم اللہ اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ ہماری بخشش اور مغفرت کا اعلان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ بخاری و مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ نقل کیا گیا ہے جو چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا، اور انتہائی معمولی بات پر کسی کو قتل کر دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہونے لگا کہ مجھے بھی تو اللہ کے یہاں جانا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ چنانچہ اس کی یہ فکر بڑھتی گئی اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ پوچھتے پوچھتے ایک عابد شخص کے پاس پہنچا جو عالم نہیں تھا مگر اللہ کا نیک اور پرہیزگار بندہ تھا۔ اس شخص نے جا کر سوال کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے جبکہ میں 99 انسانوں کو قتل کر چکا ہوں؟ تو اس عابد شخص نے اپنی عقل سے جواب دیا کہ جو آدمی اتنے انسانوں کو قتل کر دے اور مار دے، اس کی توبہ بھلا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جا بھائی، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس شخص کو یہ جواب سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے جلال میں آ کر اس عبادت گزار کو بھی قتل کر دیا کہ اگر میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی تو لاؤ تجھے بھی ختم کر کے 100 بندے تو پورے کر دوں۔ اب وہ 100 انسانوں کا قاتل بن چکا تھا، مگر اس کے دل میں تردد اب بھی باقی تھا کہ شاید میری توبہ کا کوئی رستہ نکل آئے۔ اس نے آتے جاتے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آخر ایک شخص نے ایک پہنچے ہوئے عالم کے بارے میں بتایا تو یہ شخص اس کے پاس جا پہنچا اور اسے جا کر ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہگار کی مغفرت کی کوئی صورت ہے؟ تو اس عالم نے انتہائی خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے کہ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں کے مقابلے میں بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ ہاں، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ ہاں، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کو تیرے گناہ معاف کرنے میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اس قاتل کو یہاں سے مشورہ ملا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں اللہ کے کچھ نیک بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ اور مصروفیت صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر تم بھی اللہ کی عبادت کرو اور نادم و شرمندہ ہو کر اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ وہ شخص اس سفر پہ نکل پڑا۔ جب اس شخص نے اس سفر کے دوران آدھا رستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ سامنے آیا، کیونکہ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی اس کی روح کو لینے آئے تھے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتوں کے دلائل یہ تھے کہ اس کے روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے توبہ اور عبادت کرنے کی نیت سے جا رہا تھا، جبکہ عذاب کے فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ اس کی روح کو لے جانے کا حق ہمیں ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے جج بن کر فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کروایا کہ دونوں طرف کی مسافت اور فاصلہ ناپ کے دیکھ لیتے ہیں، جہاں سے یہ آ رہا تھا وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں یہ جا رہا تھا وہاں کی مسافت قریب ہے۔
جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ محترم سامعین و ناظرین، جب زمین کو ناپا گیا تو آنے اور جانے والے راستوں میں صرف ایک بالشت کا فرق تھا، یعنی بہت معمولی سا فرق۔ یعنی وہ شخص عبادت والے مقام کی طرف ایک بالشت زیادہ قریب تھا، نیک لوگوں کی سرزمین عبادت گزاروں کی دھرتی کے ایک بالشت زیادہ قریب تھا۔ اسی بنا پر فیصلہ ہوا کہ رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جانے کا حق رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کریم نے اس طریقے سے اس شخص کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ محترم سامعین و ناظرین، حدیث پاک میں بیان کردہ اس سارے واقعے سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا 100 بندوں کا قاتل گنہگار بھی اگر سچی توبہ کی نیت سے چل پڑے تو اللہ کریم اس کی بخشش فرما کر اسے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اور ہماری نسبت تو یہ ہے کہ ہم تو آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے در یتیم امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم کتنے ہی گنہگار اور سیاہکار کیوں نہ ہوں، رحمت و بخشش کے اس ماہ مقدس میں آج بھی اگر ہم سچے دل سے توبہ و استغفار کر لیں تو اس کریم کی رحمت پہ کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پہ رحمت کی ہوا کا جھونکا چلا کر ہماری بخشش کا اعلان فرما کر ہماری دنیا و آخرت ہمیشہ کے لیے سنوار دے۔ اللہ کرے ہم سب بخشش کے سچے طلبگار بن جائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔